السلام علیکم. کیسی ہے ہماری کلاسک فیملی؟ آج کل جیسا کہ ہر طرف وائرل پھیلا ہوا ہے، کسی کو نزلہ، کھانسی، زکام، بخار، ہر طرف یہی کچھ سننے میں آ رہا ہے. تو جناب میں خود بھی اسی کا شکار ہو چکی ہوں. اس وجہ سے آج آپ لوگوں کو میری آواز بھی کچھ خراب لگے گی، تو آپ لوگ جیسے بھی ہو سن لیجیے گا، برداشت کیجیے گا. ماں بدولت نے سوچا بھائی آج کچھ طبیعت بہتر ہے تو کیوں نہ بھائی اپنے کام پہ لگا جائے. تو اپنے کام پہ لگتے ہوئے میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے ایپیسوڈ. تو گیس کریں کس کی؟ چلیں چھوڑیں، میں خود ہی بتا دیتی ہوں. میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے اسیر سلطنت کی ایپیسوڈ. جی ہاں، لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پھر پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے. تو چلیں، ہاں آج میں آپ لوگوں کے لیے سنگل ایپیسوڈ نہیں بلکہ ڈبل ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، یعنی کہ ایپیسوڈ 17 اور 18. تو چلیں اب بڑھتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف. بیٹا جی، رخصتی دینے کا یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے. بچے پہلے آپ جاؤ، اس رشتے کے لیے اپنے والدین کو راضی کرو، پھر بھلے کل ہی عزت سے اپنی امانت کو رخصت کروا کر لے جانا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بیوی ہے تمہاری، امانت ہے میرے پاس. مروان میری بچی یتیم ضرور ہے مگر اتنی بھی کوئی گئی گزری لڑکی ہرگز نہیں ہے کہ میں یوں رات کے اندھیرے میں تمہارے ساتھ رخصت کر دوں. وہ اسے غیر متوقع مطالبے پر سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ خاموشی سے لب بھیج گیا. میں ماما اور بابا کو منا لوں گا پھپھو، مگر آپ نہیں جانتی اس کی جان کو خطرہ ہے. میں اب مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. وہ راضی کرنے کے جتن کر رہا تھا. نہیں تو مطلب نہیں، نکاح کر لیا نا، بس کافی ہے. اب عزت سے اپنے ماں باپ کو لے کر آنا، جب بھی میں آئرہ کی رخصتی دوں گی، ورنہ بھول جاؤ آئرہ کو. وہ بیٹی کی ماں ضرور تھی مگر کمزور ہرگز نہیں تھی. بابا اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، وہ دھیمی سی آواز میں بولا. تو جاؤ اور پہلے جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنی زندگی میں آئرہ کی حیثیت سے باور کرواؤ، پھر ہی تم آئرہ کو یہاں سے لے جا سکتے ہو. ورنہ کم از کم میرے جیتے جی تم یوں رات کے اندھیرے میں آئرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے. اس رات بھابھی نے جو الزامات آئرہ کی ذات پر لگائے تھے وہ ناقابل تلافی تھے، مگر میں نے پھر بھی صرف تم دونوں کی خوشی کی خاطر درگزر سے کام لیا تھا. جانتے بھی ہو وہ لمحہ ایک ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا. بھلے میری بچی خود کو بہت مضبوط ظاہر کرے مگر میں جانتی ہوں چڑیا جتنا دل ہے اس کا. مروان شرمندگی کے باعث نظر جھکاتا خاموشی سے لب بھیج گیا. میں چلتا ہوں پھپھو، آپ آئرہ کا بہت خیال رکھیے گا پلیز، اور میرا وعدہ ہے آپ سے، انشاءاللہ میں جلد بینڈ باجے کے ساتھ اپنی بیرسٹر صاحبہ کو رخصت کرانے آؤں گا. وہ ہولے سے مسکراتا نرمی سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ انشاءاللہ کہتی صرف اس کا کندھا ہی تھپتھپا سکی تھی. وہ اس طرح سی کیفیت سے 2-4 بیڈ پر بیٹھی مروان کے منتظر تھی، جسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر نہ وہ پلٹا تھا اور نہ ہی زمرد بیگم. وہ لب چباتی ابھی اسے کال کرنے کے ارادے سے موبائل اٹھانے ہی لگی تھی کہ زمرد بیگم کمرے میں داخل ہوئی. کیا ہوا ماما، مروان چلے گئے کیا؟ اس سوالیہ گویا ہوئی. ہاں چلا گیا، اس سے پاٹ لہجے میں بولی تو وہ اپنی ماں کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ فی الحال خاموش ہو گئی تھی. مروان سے کہنا کہ وہ جلد سے جلد بھائی اور بھابھی کو راضی کر کے تمہیں رخصت کروا کے لے جائے. اب نکاح ہو گیا ہے تو مزید لٹکانا نری بے وقوفی ہے. وہ خاموش تھی، جبکہ ٹینشن میں زمرد بیگم کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی. ناراض ہیں؟ ان کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتی سوالیہ گویا ہوئی. نہیں، بس تمہیں لے کر پریشان ہوں. اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، بس جلد از جلد تمہیں مروان کے حوالے کرنا چاہتی ہوں. وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگی تھی. پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی. بسمل بیٹے، وہ ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ ماں کی آواز پر چونک ٹھہری. یس مما. وہ گوگلز سر پر لگاتی قریبی چلی آئی تھی، جو ڈھلتی شام سے لطف اندوز ہوتی لان میں بیٹھی تھی. تمہارے بابا پوچھ رہے تھے کہ مروان سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ سوالیہ گویا ہوئے. نہیں، وہ کچھ دنوں سے میری کال ہی نہیں پک کر رہا، سو میں نے بھی پھر کال نہیں کی. وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی. تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ نظر رکھو اس پر اور کوشش کرو کہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. مروان سلطان کو لازمی اس گھر کا داماد بننا ہے. تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ آج کل اس کا جھکاؤ اپنی پھوپھی ذات کی طرف ضرورت سے زیادہ ہی ہے، تو تم ذرا دھیان رکھو.
وہ باور کراتے لہجے میں گویا ہوئی تھیں۔ یو مین آئرہ؟ وہ اچنبے سے گویا ہوئی۔ جی آئرہ الہی، اجمل اس لڑکی کو ذرا برداشت نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی وہ لڑکی ہر ممکن کوشش کرتی ہے مروان کو اپنی جانب راغب کرنے کی۔ اور آج تو خبر بھی چل رہی تھی کہ نامعلوم افراد نے جان لیوا حملہ کیا ہے اس لڑکی پر، اس کے ماتھے پر بل سمٹ آئے تھے۔ خیر وہ تو گولی چھو کر گزر گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، بیکاز شی سو سویٹ۔ دونوں جسٹ فرینڈز ہیں، ویسے بھی ان دونوں کے خاندانوں کے درمیان کافی اختلافات قائم ہیں، سو ایسا ممکن نہیں۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ جو بھی ہے مگر آپ محتاط رہیں، ورنہ جانتی ہیں نا آپ کے والد صاحب کو، وہ سیاست کو لے کر کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی وجہ سے کوئی بدمزگی ہو۔ وہ ماں کی تنبیہ پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ویسے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ شاید 1 یا 2 روز میں آپ کا نکاح ہو جائے، تو آپ مینٹلی طور پر تیار رہیے گا۔ بسمل کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اتنی اچانک؟ اچانک تو ہے، مگر آپ تو جانتی ہی ہیں اپنے بابا کو، بتاتے بعد میں ہیں اور عمل پہلے کرتے ہیں۔ 100 دن مل گئے ہیں تو انہیں بھی غنیمت جانیے۔ وہ سرد آہ خارج کر دی، سیڑھیاں پھیلانگتے اوپر منزل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مروان؟ وہ دیر رات گھر میں گھسا تھا کہ ہال میں بیٹھی نشاط بیگم کی پکار پر چونک کر پلٹا تھا۔ مما خیریت؟ آپ یہاں؟ کمر کی پشت پر پڑا 2 انگلیوں اٹکا کوٹ ہاتھ پر ڈالتا، کف الٹ کر فولڈ کرتا رف اینڈ ٹف ہولیے میں تھکا ہارا سا ان کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں تھے آج سارا دن؟ ایئرپورٹ سے گھر بھی واپس نہیں آئے؟ وہ ان کے مقابل صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اس نے شکوہ کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مطلب تم نے ماں سے کیے گئے وعدے کا پاس بھی نہیں رکھا نا؟ ان کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ تمہاری نظر میں ماں مرتی ہے تو مر جائے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تم صرف اپنی منمانیاں کرو۔ وہ مزید گویا ہوئیں تو اس نے خاموش نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ انتہا کا سرد تھا۔ میں آئرہ کو نہیں چھوڑ سکتا ماں، لیکن میں آپ کو ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی، اوقاف سے اجمل صاحب کی غصے بھری آواز پر دونوں ہی چونکے۔ بابا میں فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے چھوا تھا۔ اچھی بات ہے، میں بھی اس فضول لڑکی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا۔ بیگم شاید آپ نے اب تک اپنے لاڈلے کو ہمارے اہم فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ وہ سیدھا بیوی سے مخاطب ہوئے۔ کس بارے میں؟ اس کی پیشانی پر سینکڑوں بل سمٹ آئے تھے۔ نشاط بیگم نے چپ ساتھ لی تھی۔ یہی کہ 2 روز بعد تمہارا نکاح ہے بسمل گردیزی کے ساتھ، اور 1 ہفتے بعد رخصتی۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوتے بیٹے کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے، جس کے سنجیدہ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ واٹ؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا بابا؟ اسے 440 واٹ کا جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ اس میں ایسی کون سی اچنبھ خیز بات ہے جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ انہوں نے ناگواری سے بیٹے کو گھرکا۔ میں کسی سے کوئی نکاح نہیں کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ لیں آپ لوگ۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ کل میرے ساتھ پھپھو کے گھر چلیں آئرہ کا رشتہ مانگنے، اس نے ضبط سے مگر ملائم لہجے میں کہا تھا۔ ضرور چلیں گے برخوردار، مگر اس شرط پر کہ تمہاری پہلی بیوی بسمل ہی بنے گی۔ ایک بار گردیزی کی بیٹی سے شادی ہو جانے دو، پھر جس سے مرضی شادی کرنا، ہم تمہیں منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو قائل کرنے کی خاطر بیچ کی راہ اپناتے ڈبل پالیسی سے کام لیا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں یوں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے پر راضی ہو جاؤں گا؟ اپنے باپ کی سوچ پر اس کے لہجے میں تعصب در آیا تھا۔ راضی تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، ورنہ میرا نہیں خیال کہ تم اس عمر میں اپنی ماں پر لگنے والا طلاق یافتہ کا دھبا برداشت کر سکو گے۔ وہ جس قدر صفاقے سے گویا ہوتے نشاط بیگم کے ساتھ ساتھ مروان نے بھی بے یقینی سے باپ کو دیکھا تھا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ بے یقین سی بیٹھی نشاط بیگم کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز لہجے میں چلایا تھا۔ ہوش میں تم نہیں ہو، جب بھی تمہیں اس لڑکی کی ہٹ دھرمی نظر نہیں آ رہی جو تمہارے ماں باپ کی نہ ہو سکی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری ہو جائے گی؟ وہ اس سے زیادہ تیز لہجے میں داڑے تھے۔ بابا مگر اس سب میں ماں کا کیا قصور ہے؟ آپ ماں کے لیے ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ اب تک حیرت کی زیادتی سے گنگ تھا۔ جس طرح تم باپ کی مخالفت مول لے کر اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دل میں بسائے بیٹھے ہو، بالکل ویسے ہی میں تمہاری ماں کو فیصلہ سنا دوں گا اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو۔ وہ سخت لہجے میں غرائے تھے۔ نشاط بیگم کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ بابا آپ… مروان سلطان میری بات کا جواب دو، تم اس رشتے کے لیے راضی ہو یا میں دوں طلاق تمہاری ماں کو؟ وہ عجیب مخمصے کا شکار تھا۔ میں نہیں اجمل صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جوان اولاد ہے ہماری، کچھ تو رحم کھائیں مجھ پر، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ شوہر کے منہ سے لفظ ادا ہونے سے قبل ہی تیزی سے
اٹھ کھڑی ہوتی ہاتھ جوڑ چکی تھیں۔ یہ ہاتھ میرے نہیں بلکہ اپنی اس جوان اولاد کے سامنے جوڑو، کیونکہ اب تمہارا سہاگ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ اسے سمجھا دو، کل تک کا وقت ہے اس کے پاس، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اپنی شکل لے کر بھی دفع ہو جائے یہاں سے۔ مروان کے چہرے کا تاثر یکلخت سخت ہو گیا تھا۔ باپ کی ایسی بے رخی کسی تماشے کی مانند چہرے پر جا لگی تھی۔ تو ٹھیک ہے بابا، آپ رہیں یہاں اکیلے اپنی نام نہاد سیاست اور سیاسی احباب کے ساتھ واہ واہ کے ساتھ۔ میں اور میری ماں یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ اجمل سلطان کے روبرو جاتا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتا کر بولا تھا، جاؤ، ضرور جاؤ، اور آپ نشاط بیگم طلاق نامہ ساتھ لے کر جائیے گا، کیونکہ جو اس گھر سے ایک بار جائے گا وہ پھر کبھی دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ وہ بھی انتہا کے گھاگ انسان تھے۔ اولاد کی بلیک میلنگ میں آنا تو گویا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے، جبکہ وہ سب کچھ فراموش کے کتنے ہی ساتھ بغیر کسی حرکت کے خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ چلے ماں یہاں سے، وہ فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ نہیں، انہوں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماں، بابا صرف ہمیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ انہیں منانے کی غرض سے گویا ہوا تھا جو مسلسل انکاری تھی۔ نہیں مروان، تم اپنے بابا کے غصے سے واقف نہیں ہو، وہ جیسا کہہ رہے ہیں ایسا کر بھی گزریں گے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، یہ دیکھو اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ، چھوڑ دو آئرہ کا پیچھا۔ اس رشتے میں محض تم دونوں کی تباہی ہے، نہ تم کبھی خوش رہ سکو گے اور نہ وہ درستگی سے چنگھاڑی تھی۔ ماں، آپ بھی؟ وہ جیسے کمزور پڑ گیا تھا۔ پلیز مروان، مان جاؤ، اپنے بابا کے سامنے جا کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لو، ورنہ تمہاری ماں مر جائے گی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، جس نے تڑپ کر ماں کو سینے سے لگایا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہو پلیز، میں بابا کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ ریلیکس رہیں۔ وہ ان کی پیشانی پر بوسہ لیتا خاموش مسلسل دلاسا دلا رہا تھا، جو اسے نہ جانے کون کون سے واسطے دے رہی تھیں۔ مما، آئرہ زمرد بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی ٹرانس میں پکار اٹھی تھی۔ جی؟ وہ جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں چونک گئی تھیں۔ اگر ماموں اور مامی نہیں مانے تو؟ وہ لب چباتی تذبذب کا شکار تھی۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ وہ بیٹی کی اداسی بھانپ کر مسکرائی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے آپ کو اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا؟ دل میں مچلتا سوال زبان پر آ ہی گیا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تم اولاد ہو میری، بہت عزیز ہو مجھے، اور جتنی تم عزیز ہو اتنا ہی مروان عزیز ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مروان کے ساتھ ہی سوچا ہے۔ ہاں، تھوڑی ناراض ضرور ہوں تم سے بیٹا، یہ تو زندگی بھر کے فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ اگر بڑوں کی رضامندی کو مد نظر رکھ کر ہی لیے جائیں تو بہتر ہے۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ ہمیں لگا تھا کہ اس خاندانی دشمنی میں ہم ایک دوسرے کو کھو دیں گے، بس اسی خوف کے زیر اثر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ جیسے غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ جب اتنی محبت کرتی ہو اس سے تو اس کے لیے آزمائش کیوں بن گئی ہو؟ مان لو نا اس کی بات۔ وہ اب زندگی سے واقعی اگر کچھ چاہتی تھی تو وہ صرف اپنی لاڈلی کی خوشیاں تھیں۔ میں مروان سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر مما میں ماموں جان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ گلوگیر لہجے میں کہتی چہرہ ان کی گود میں چھپا گئی تھی۔ بس اوقات کچھ رشتے پرسکون زندگی کی ضمانت میں قربانی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ درد بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ بس سب کچھ بھول جاؤں، مگر ماموں کی خود غرضی دیکھ کر ہمیشہ میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیٹی کی دلی کیفیت سے آشنا سمجھ کر سر ہلا گئی تھیں۔ وہ دونوں ہی ماں بیٹیاں خاموش تھیں، اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ صبح صادق سے ایک نیا سورج طلوع ہو گیا تھا، کچھ نئے عزم کے سنگ۔ وہ چونکہ طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ہی تھی، اس لیے وہ اس وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھی غائب دماغی سے چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ جب اس کا موبائل گنگنا اٹھا تھا، اس نے اسکرین پر نظر ڈال کر کال پک کی تھی۔ دوسری جانب مروان ہی تھا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ سوال کر رہا تھا، آواز میں بلا کی سردگی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ اس کے لہجے کی کاٹ پر چونک گئی تھی۔ کل جو کچھ تم نے کیا اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آن پہنچا ہے، سوچا تمہیں خود بتا دوں۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس صوفے پر نیم دراز تھا، اس کی ساری رات اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے گزر گئی تھی۔ اب کون سا نیا شوشہ چھوڑ دیا میرے ماموں جان نے؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ تم پر سوکن لانے کا۔ وہ جس قدر صاف کوئی سے بولا تھا، دوسری جانب گہرا سکوت سا چھا گیا۔ کیا ہوا، سزا پسند نہیں آئی کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ تو تم نے ماموں کو ہمارے نکاح کا بتا دیا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال داغا۔
فی الحال تو کل میرا نکاح ہے بسمل گردیزی کے ساتھ، تو اسی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ وہ طنزیہ لہجے میں پھنکارا تھا۔ عائرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ مبارک ہو بھائی، تم مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ وہ جان کر انجان بنی تھی، کیونکہ سارے فساد کی جڑ تمہاری یہی ہے، یہی بے نیازی ہے جو تم اس وقت برت رہی ہو۔ وہ دانت پیس کر غرایا تھا۔ تو اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ ماتھے پر ڈھیروں بل لیے ناگواری سے سوالیہ گویا ہوئی۔ بابا نے ماں کو طلاق کی دھمکی دی ہے۔ عائرہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی، دوسری جانب سے اس قدر غیر متوقع بات سن کر اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ ماموں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ گلٹی ڈوب کر معدوم ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہو رہا ہے، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ سرد آہ خارج کرتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ کیا چاہتے ہیں ماموں؟ وہ جان بوجھتے پھر وہی سوال کر رہی تھی۔ یہی کہ میں بسمت سے نکاح کر لوں۔ عائرہ کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ ایسا کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو پھر اب تم نے کیا سوچا؟ بڑی باریک سی منمناتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ اس قدر سیریس سچویشن میں بھی مروان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ سوچنا کیا ہے، میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لیے۔ بالوں میں ہاتھ پھرتا اب وہ کچھ حد تک ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ جس آگ میں وہ ساری رات جلا تھا، اب وہ اسی بھٹی میں عائرہ الہی کو تپانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور میں؟ وہ ہونک ہوئی تھی۔ کیا تم؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ تم اس چھمک چھلوں سے شادی کا سوچ رہے ہو، جبکہ تمہاری بیوی میں ہوں۔ عائرہ کو شدید قسم کی تپ چڑھی تھی۔ کیوں؟ جب میں تمہیں تمہاری ہر دھرمیوں کے نتائج سے آگاہ کر رہا تھا تو تمہاری بے نیازی عروج پر تھی۔ تو بس ٹھیک ہے، اب تم اپنے فیصلوں کے ساتھ خوش رہو، کیونکہ میں اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ تم نے مامی کو نہیں بتایا ہمارے بارے میں؟ اسے مروان کے ارادوں سے خوف آیا تھا۔ وہ ہر غم برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنی محبت کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ موقع ہی نہیں ملا۔ اب تم خود بتاؤ، کل نکاح ہے، اب اتنی جلدی میں کیا کروں؟ عائرہ نے ہونٹ چبائے۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اسے اب سچ مچ پریشانی ہوئی تھی۔ مروان نے کان سے موبائل ہٹا کر اسکرین کو گھورا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے اس قدر بھونڈا مذاق کروں گا؟ تو پھر کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ بابا ہماری شادی کے لیے مان گئے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم میری دوسری بیوی بنو گی۔ مگر ہم تو یہ بات اچھے سے جانتے ہیں نا کہ تم میری پہلی بیوی ہو۔ تو اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ شوق نہیں چڑھا ہوا دوسری شادی کا؟ اس بار وہ عزلی تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ سیانے کیا کہتے ہیں کہ عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی اور مرد کے دل میں دوسری عورت کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا۔ اور یہ بیوقوف سیانے یقیناً غالب کے شاگرد رہے ہوں گے۔ اس نے تعسفی سانس خارج کی۔ مروان نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ اس کی فضول کوئی پر سر جھٹکا۔ کرنا کیا ہے اب کل؟ وہ ہنوز پریشان تھی۔ کل نکاح پر آنا، سوچ رہا ہوں بسمت سے نکاح کر لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ رخصتی۔ بتاؤ آئیڈیا کیسا ہے؟ پھر تمہاری اتنا بالکل ہی فضول آئیڈیا ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری ان فضول باتوں میں آ جاؤں گی تو تم غلط ہو۔ وہ بے نیازی سے گویا ہوئی تھی۔ خیر، تم اپنا اور پپو کا سامان پیک کر لو، ہم کل کے فلائٹ سے انگلینڈ واپس جا رہے ہیں، اور اس بار مما بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی۔ بس اس قصے کا واحد حل یہی ہے۔ وہ کن پٹیاں دباتا اپنے نادر خیالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے ہم ڈر کر بھاگ جائیں؟ تو تم کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو، یا پھر یہ کہ تمہاری اس خودسری کی وجہ سے بابا ماں کو طلاق دے دیں؟ وہ ایک بات تو بہت اچھے سے جان چکا تھا کہ اس کا باپ عائرہ کو اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یوں منہ چھپا کر بھاگنے سے بہتر ہے کہ تم ماموں کی بات مان لو۔ مروان کو اس کی ضد پر ایک بار پھر جنون آیا تھا۔ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو عائرہ؟ بس اتنا بتا دو مجھے۔ وہ سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تھا۔ انتقام چاہتی ہوں، بدلہ چاہتی ہوں سلطان خاندان سے، خون کا بدلہ خون سے۔ دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا تم سب کچھ بھلا نہیں سکتی؟ اس کے لہجے کی بے بسی عیاں تھی۔ مروان، عائرہ الہی مر تو سکتی ہے، مگر سلطان خاندان کے لیے دل میں جلتی انتقام کی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ سلگتا ہوا لہجہ بے پناہ نفرت سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب تم نے اپنے حصے کی جنگ شروع کر دی ہے، اور یقیناً تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس انتقام کی آگ میں تم کیا کیا جلا کر راکھ کرنے جا رہی ہو۔ اس کا کرک لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ میں سب بھول جاتی ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتے۔ کیا کبھی تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی کہ تم انہیں سزا دلواؤ؟ تمہارا باپ ایک قاتل ہے، اپنی سگی بہن کے سہاگ کا۔
اپنی بیوی کے بھائی کا، حتیٰ کہ اب اپنے جوان بیٹے کا بھی، اور دوسرے بیٹے کی خوشیوں کا۔ آئرہ کے سرسراتے لہجے میں کیے گئے نفرت کے اظہار کے بعد دونوں جانب گہرا سکوت چھا گیا تھا، بالکل ویسا گہرا سناٹا جو کسی بڑی تباہی سے پہلے چھا جاتا ہے۔ جی تو جناب، اب تک کا صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ڈبل ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو جناب ذرا آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہانی یہاں سے کون سا نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور اب تک کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ چلیے تو پھر ایک کام کریں، آج ڈبل ایپیسوڈ کی خوشی میں جلدی سے یوٹیوب پر 500 لائکس مکمل کریں تاکہ ایک اور سرپرائز ایپیسوڈ دے سکوں۔ کچھ شدید زکام میں لکھی ہے تو جملوں کی توڑ پھوڑ کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ دیکھیں جناب، ہماری رائٹر صاحبہ کو بھی نزلہ زکام نے گھیرا ہوا ہے، تو ہماری آپ کی وائس آرٹسٹ کو بھی نزلہ زکام نے ہی گھیرا ہوا ہے، اور شدید کھانسی نزلہ چل رہا ہے آج کل۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔